سانحہ کربلا اور حضرت حسین و یزید شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی نظر میں سانحہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ اور واقعات کربلا کے موضوع پر آج سے کئی صدیاں قبل شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا تھا وہ حق و اعتدال کا ایک بہترین نمونہ، دلائل و براہین کا نادر مرقع اور خداداد فہم کا صحیح شاہکار ہے۔ انہوں نے اپنی تالیفات میں متعدد مقامات پر اس کو موضوع بحث بنایا ہے، بالخصوص منہاج السنہ میں اس پر بڑی عمدہ بحث فرمائی ہے، جس کی ضروری تلخیص مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی مرحوم نے اردو میں کر کے شائع کر دی تھی۔ اس کی اہمیت و افادت کے پیش نظر ہم ذیل میں امام موصوف کی وہ ترجمہ شدہ تحریر بھی قدر ترمیم کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ آیات و احادیث کے عربی الفاظ کا اصل کتاب سے مراجعت کر کے ہم نے اضافہ کر دیا ہے۔ تمہید: علماء اسلام میں کوئی ایک بھی یزید بن معاویہ کو ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرح خلفائے راشدین میں سے نہیں سمجھتا۔ ایک حدیث کا ترجمہ ہے، خلافت 30 برس تک منہاج نبوت پر رہے گی، پھر سلطنت ہو جائے گی۔ علماء اہل سنت اس حدیث کے مطابق یزید اور اس جیسے آدمی اور عباسی خلفاء کو محض فرما روا، بادشاہ اور اسی معنی میں خلیفہ خیال کرتے ہیں۔ ان کا یہ خیال بالکل درست ہے۔ یہ ایک محسوس واقعہ ہے جس سے انکار غیر ممکن ہے، کیونکہ یزید اپنے زمانے میں عملاً ایک بادشاہ، ایک حکمران، ایک صاحب سیف اور خود مختار فرما روا تھا۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد تخت پر بیٹھا اور شام، مصر، عراق، خراسان وغیرہ اسلامی ممالک میں اس کا حکم نافذ ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ قبل اس کے کہ کسی ملک پر بھی حاکم ہوں، یوم عاشور سن 61 ہجری میں شہید ہو گئے، اور یہی یزید کی سلطنت کا پہلا سال ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ: بلا شبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یزید سے اختلاف کیا اور باشندگان مکہ و حجاز نے ان کا ساتھ دیا، لیکن یہ واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ نے خلافت کا دعویٰ یزید کی زندگی میں نہیں کیا، بلکہ اس کے مرنے کے بعد کیا۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ شروع میں اختلاف کرنے کے باوجود عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یزید کے جیتے جی ہی اس کی بیعت پر رضامند ہو گئے تھے، مگر چونکہ اس نے یہ شرط لگا دی تھی کہ قید ہو کر ان کے حضور میں حاضر ہوں، اس لیے بیعت رہ گئی اور باہم جنگ برپا ہوئی۔ پس اگرچہ یزید تمام بلاد اسلامیہ کا حکمران نہیں ہوا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا ماتحت علاقہ اس کی اطاعت سے برابر برگشتہ رہا، تاہم اس سے اس کی بادشاہت اور خلافت میں شبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خلفائے ثلاثہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اور پھر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، عبداللہ، عبد الملک بن مروان اور اس کی اولاد کے سوا کوئی بھی اموی یا عباسی خلیفہ پورے بلاد اسلامیہ کا تنہا فرما روا نہیں ہوا، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بھی تمام دنیائے اسلام کی حکومت نہ تھی۔ بادشاہوں پر خلیفہ کا اطلاق: پس اگر اہل سنت ان بادشاہوں میں سے کسی کو خلیفہ یا امام کہتے ہیں تو اس سے مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں خود مختار تھا، طاقتور تھا، صاحب سیف تھا، عزل و نصب کرتا تھا، اپنے احکام کے اجرا کی قوت رکھتا تھا، حدود شرعی قائم کرتا تھا، کفار پر جہاد کرتا تھا۔ یزید کو بھی امام و خلیفہ کہنے سے یہی مطلب ہے، اور یہ ایک ایسی واقعی بات ہے کہ اس کا انکار غیر ممکن ہے۔ یزید کے صاحب اختیار بادشاہ ہونے سے انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی اس واقعے سے انکار کر دے کہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین حکمران نہیں تھے، یا یہ کہ قیصر و کسریٰ نے کبھی حکومت نہیں کی۔ یہ خلفاء معصوم نہ تھے۔ رہا یہ مسئلہ کہ یزید، عبد الملک، منصور وغیرہ خلفاء نیک تھے یا بد، صالح تھے یا فاجر، تو علماء اہل سنت نہ انہیں معصوم سمجھتے ہیں اور نہ ان کے تمام احکام و اعمال کو عدل و انصاف قرار دیتے ہیں، اور نہ ہر بات میں ان کی اطاعت واجب تصور کرتے ہیں۔ البتہ اہل سنت والجماعت کا یہ خیال ضرور ہے کہ عبادت و اطاعت کے بہت سے کام ایسے ہیں جن میں ہمیں ان کی ضرورت ہے، مثلاً یہ کہ ان کے پیچھے جمعہ و عیدین کی نمازیں قائم کی جاتی ہیں،
ان کے ساتھ کفار پر جہاد کیا جاتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور حدود شرعیہ کے قیام میں ان سے مدد ملتی ہے۔ نیز اسی نوع کے دوسرے معاملات ہیں۔ اگر حکام نہ ہو تو ان اعمال کا ضائع ہو جانا اغلب ہے، بلکہ ان میں سے بعض کا موجود ہونا ہی غیر ممکن ہے۔ اہل سنت کے اس طریقے پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ اعمال صالحہ انجام دینے میں اگر نیکوں کے ساتھ برے بھی شامل ہوں تو اس سے نیکوں کے عمل کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ بلا شبہ یہ بالکل درست ہے کہ اگر عادل صالح امام کا نصب ممکن ہو تو فاجر و مبتدع شخص کو امام بنانا جائز نہیں۔ اہل سنت کا بھی یہی مذہب ہے، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو بلکہ امامت کے دونوں مدعی فاجر اور مبتدع ہوں تو ظاہر ہے کہ حدود شرعیہ اور عبادات دینیہ کے قیام کے لیے دونوں میں سے زیادہ اہلیت و قابلیت والے شخص کو منتخب کیا جائے گا۔ ایک تیسری صورت بھی ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی ایسا شخص موجود ہو جو صالح ہو مگر سپہ سالاری کے فرائض و واجبات ادا کرنے کا اہل نہ ہو، اس کے خلاف ایک فاجر شخص ہو جو بہترین طریق پر فوجوں کی قیادت کر سکتا ہو، تو جس حد تک جنگی مقاصد کا تعلق ہے یقیناً اسی آخر الذکر یعنی فاجر شخص کو سربراہ بنانا پڑے گا۔ نیکی کے کاموں میں اس کی اطاعت و امداد کی جائے گی، بدی اور برائی میں اس پر اعتراض و انکار کیا جائے گا۔ حفظ مصالح اور دفع مفاسد۔ غرض امت کی مصلحتوں کا لحاظ مقدم ہے۔ اگر کسی فعل میں بھلائی اور برائی دونوں موجود ہوں تو دیکھا جائے گا کہ کس کا پلہ بھاری ہے۔ اگر بھلائی زیادہ نظر آئے تو اس فعل کو پسند کیا جائے گا، اگر برائی غالب دکھائی دے تو اس کے ترک کو ترجیح دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا تھا کہ مصالح کی تائید و تکمیل فرمائیں اور مفاسد مٹائیں یا کم کریں۔ یزید، عبد الملک اور منصور جیسے خلفاء کی اطاعت اسی لیے کی گئی کہ ان کی مخالفت میں امت کے لیے نقصان نفع سے زیادہ تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ ان خلفاء پر جن لوگوں نے خروج کیا ان سے امت کو سراسر نقصان ہی پہنچا، نفع ذرا بھی نہیں ہوا۔ بلا شبہ ان خروج کرنے والوں میں بڑے بڑے اخیار و فضلہ بھی شامل تھے، لیکن ان کی نیکی و خوبی سے ان کا یہ فعل لازماً مفید نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنے خروج سے نہ دین کو فائدہ پہنچایا اور نہ دنیوی نفع ہی حاصل کیا، اور معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے فعل کا حکم نہیں دیتا جس میں نہ دنیا کا بھلا ہو نہ دین کا۔ جن لوگوں نے خروج کیا ان سے کہیں زیادہ افضل حضرت علی، طلحہ، زبیر، عائشہ رضی اللہ عنہم وغیرہم صحابہ تھے، مگر خود انہوں نے اپنی خون ریزی پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ عہد فتن میں خروج کی ممانعت۔ یہی وجہ ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حجاج بن یوسف ثقفی کے خلاف بغاوت سے روکتے تھے اور کہتے تھے، حجاج اللہ کا عذاب ہے، اسے اپنے ہاتھوں کے زور سے دور کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اللہ کے سامنے تضرع و زاری کرو، کیونکہ اس نے فرمایا ہے، سورہ مومنون آیت 86، ہم نے ان کی عذاب کے ذریعے گرفت کی، انہوں نے پھر بھی اپنے رب کے سامنے نہ عاجزی کا اظہار کیا اور نہ اس کے حضور گر گڑائے۔ اسی طرح اور اخیار و ابرار بھی خلفاء پر خروج اور عہد فتنہ میں جنگ سے منع کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر، سعید بن المسیب، حضرت زین العابدین، علی بن حسین وغیرہم رضی اللہ عنہم۔ اکابر صحابہ و تابعین جنگ حرہ کے زمانے میں یزید کے خلاف بغاوت سے روکتے تھے۔ احادیث صحیحہ بھی اسی مسلک کی مؤید ہیں۔ اسی لیے اہل سنت کے نزدیک یہ تقریباً متفق علیہ مسئلہ ہے کہ عہد فتن میں قتال و جدال سے اجتناب کیا جائے۔ وہ یہ مسئلہ اپنے عقائد میں بھی ذکر کرتے رہے ہیں، اور جو شخص متعلقہ احادیث اور اہل سنت کے صاحب بصیرت علماء کے طرز عمل و فکر میں تأمل کرے گا، اس پر اس مسلک کی صحت و صداقت بالکل واضح ہو جائے گی۔